انسپیکٹر جنرل پولیس خیبر پختونخوا، چیف سیکرٹری صاحب، IGFC، یہاں پر موجود پارلیمنٹیرینز، منسٹرز، ہمارے ملٹری اور سول حاضر سروس اور ریٹائرڈ افسران، اور ہمارے عظیم شہداء کی فیملی، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو مجھے فخر ہے کہ میں بحیثیت وزیر اعلیٰ دوسری دفعہ آج آپ کے درمیان میں موجود ہوں، اور 4 اگست جو ہمارا پختونخوا پولیس کا یوم شہداء ہے اس کے اوپر آپ سے مخاطب ہوں۔ ہماری خیبر پختونخوا کی پولیس کی جو داستان ہے قربانیوں کی، جرأت کی اور بہادری کی، وہ بھری ہوئی ہے، اور ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہماری پولیس نے اتنی قربانیاں دی ہیں ہمارے صوبے کے امن کے لیے، ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، کہ دنیا کی تاریخ میں شاید کسی پولیس نے اتنی قربانی دی ہو۔ اور ہم جتنا بھی ان کا شکریہ ادا کریں، جتنا بھی ان کی فیملیز کا شکریہ ادا کریں، جتنا بھی ان کو خراج تحسین پیش کریں، وہ کم ہے۔ ایسے الفاظ نہیں ہیں کہ جس کے اندر ہم ان کو خراج تحسین پیش کر سکیں، لیکن تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف سے ان کا نام لکھا جائے گا اور یاد کیا جائے گا۔ آج کا یہ دن جب منایا جاتا ہے تو مجھے اندازہ ہے اس بات کا کہ وہ جو فیملیز ہوتی ہیں ان کے اس درد کو دوبارہ ایک یادداشت کے طور پر ابھارا جاتا ہے، لیکن آپ کا یہ درد ہم اس لیے آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ اس سے ہماری قوم کو ایک جذبہ ملتا ہے، کیونکہ آپ کا یہ درد، یہ جذبہ ہے قوم کے لیے، قوم کے ان اور نوجوان بچے اور بچیوں کے لیے کہ جو اس کو دیکھ کر انشاءاللہ اپنے ملک اور اپنی قوم کے لیے، اپنی عوام کے لیے اپنی جان کی قربانی دیں گے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس طرح کے ایونٹس کریں، اس طرح کے پروگرام کریں، اور اس طرح کے پروگرام کر کے آپ کی فیملیز کو اور آپ کے ان عظیم ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے صوبے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، ان کو ہم سلام پیش کریں اور خراج تحسین پیش کریں۔ مجھے یہاں پہ فخر سے یہ بات کرنی چاہیے کہ جب سے یہ حکومت ہماری آئی ہے اس کے بعد سے ہم نے بہت سی چیزوں پہ دیکھا کہ ہماری پولیس کو کیا مسائل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں دہشت گردی کی، اس کے اندر کون سے ایسے وسائل ہیں کہ جو ہمیں اپنے پولیس کے ڈپارٹمنٹ کو اور اپنے بہادر پولیس کے جوانوں کو اور افسران کو دیے جانے چاہیے۔ الحمدللہ ہم نے ایک وہ ڈیمانڈ جو بہت سالوں سے ہمارے سامنے آتی تھی، مجھے فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں شامل کیا جو تنخواہ کے حوالے سے کہتے تھے کہ جی تنخواہ جو ہے وہ پولیس کی پنجاب کے اور افسران کی تنخواہ سندھ کے برابر ہو، ہم ان لوگوں میں آ گئے کہ ہم نے اس بجٹ میں ماشاءاللہ وہ تنخواہ بڑھا دی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا شہداء پیکیج تھا اس کو بھی ہم نے بڑھایا۔ وہ شہداء پیکیج کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو مجھے کچھ عرصہ پہلے ہی ابھی یہ پتہ چلا اور فیل ہوئی، وہ یہ تھی کہ جب کوئی شہید ہوتا ہے تو اس کی فیملی کو جو پیکیج ملتا ہے اس کے لیے ان کو رابطہ نہ کرنا پڑے کسی سے، اور رابطہ کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کیونکہ فائنینس کے ذریعے ایک پروسیس ہوتا ہے پورا اس کا جو کیس ہوتا ہے، اور فائنینس میں چونکہ اور بھی ان کے پاس بڑے چیزیں ہوتی ہیں، بڑی فارمیلٹیز ہوتی ہیں، تو بعض اوقات ٹائم لگتا ہے۔ اور مجھے نہایت شرمندگی ہوئی اس بات پر کہ جب مجھے کسی فیملی نے رابطہ کیا کہ ان کا جو شہداء کا پیکیج ہے وہ ان کو ابھی تک نہیں ملا، تو انشاءاللہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے اور آج سے انشاءاللہ اس کا شروعات ہو گیا ہے کہ اس کے بعد پولیس کے پاس اپنے شہداء کا پیکیج کا فنڈ پڑا ہوگا اور کسی فائنینس میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کسی بھی زخمی یا شہید کے لیے وہ فوراً سے پہلے اپنے ہی سسٹم کے اندر ان کو اپنا وہ پیکیج دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میری یہ خواہش رہی کہ جب میں نے پہلے آ کے لانچ کیا ہمارے مختلف ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جو ہیں ہاؤسنگ کے حوالے سے، تو میری یہ خواہش تھی کہ میں ان تمام ہاؤسنگ پروجیکٹ کے اندر اپنے شہداء کی فیملی کو ضرور پلاٹ دوں۔ ضروری نہیں کہ وہ اس پلاٹ میں اپنا گھر بنائیں، ہو سکتا ہے پلاٹ کسی اور علاقے میں ملے، ان کا گھر کسی اور علاقے میں ہو، لیکن ایک پلاٹ میں نے کام ضرور دیں گے ان کو
تاکہ وہ پلاٹ ایک ہماری طرف سے تحفہ ہوگا، کبھی بھی ان کی زندگی میں ان کے کام آ سکتا ہے. تو اس پہ مکمل کام ہو چکا ہے انشاءاللہ. اور تمام شہداء کو جتنے بھی ہیں ہمارے پولیس کے علاوہ بھی جو ہمارے شہداء ہیں مختلف، ان سب کو ہم الحمدللہ وہ پلاٹ دینا شروع کر رہے ہیں. اور اس میں ہمارے وہ شہداء بھی شامل ہیں کہ جو ہیں تو ہمارے صوبے کے لیکن وہ پاک فوج میں ہیں، اور کسی پاکستان میں کسی کونے میں بھی اگر شہادت ان کی ہوئی ہے تو ہم ان سب کو انشاءاللہ یہ پلاٹ انشاءاللہ دیں گے. اس کے علاوہ پولیس کے اندر ایکوپمنٹ کی اور ہمارے پولیس کے اندر جو ہماری بلیٹ پروف گاڑیاں، پولیس کے جو ہمارے چیک پوسٹ، اس کے علاوہ پولیس کو بہت سی ایسی چیزوں کی ضرورت تھی کیونکہ آپ کو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اور اس کے اندر ٹیکنالوجی کے ساتھ اب جنگ لڑنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بھی ویل ایکوپڈ ہوں، کیونکہ جب تک آپ کا سپاہی ویل ایکوپڈ نہیں ہوگا اس وقت تک وہ مقابلہ نہیں کر سکتا. اور ہمارا جو مقابلہ ہے وہ کسی عام دہشت گردی سے نہیں ہے، یہ وہ دہشت گرد ہیں کہ جنہوں نے سپر پاور کو شکست دی ہوئی ہے. تو یہ آپ کے ذہن میں ہو کہ ہماری جو پولیس یا ہماری فوج جس دہشت گردی کا مقابلہ کر رہی ہے وہ کوئی عام کوئی اسٹریٹ فائٹر یا وہ کوئی عام کنٹوٹے یا وہ عام کوئی جیب کترے نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سپر پاور کو شکست دی ہوئی ہے. تو ان سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو ایک سپر پاور قسم کی ایک ایسی فوج، ایسی پولیس چاہیے کہ جو ان کا مقابلہ کر سکے. اس لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس ایکوپمنٹ بھی اس لیول کا ہو. تو الحمدللہ ابھی تک ہم نے تقریباً 105 گاڑیاں بلیٹ پروف کی ہیں پولیس کی، اور مزید بھی انشاءاللہ تمام گاڑیاں ہم اپنی بلیٹ پروف کر رہے ہیں. چیک پوسٹ کے لیے ان کو بہتر کرنے کے لیے، نئی چیک پوسٹ بنانے کے لیے صرف اس سال ہم نے انشاءاللہ 7 ارب روپیہ دیا ہے. پچھلے سال ہم نے 2500 پولیس والے بھرتی کیے نئے، اور ابھی اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم تقریباً 2400 صرف مرج اضلاع کے اندر، کیونکہ وہاں پہ حالات تھوڑے امن و امان کے ٹھیک نہیں ہیں، مزید ہم بھرتی کرنے لگے. اور لوکل ڈومیسائل ہماری کوشش یہ ہے کہ جس علاقے کی بھرتی ہو وہیں کے لوگ ہم اس کے اندر اپوائنٹ کریں. پولیس کا جو بجٹ ہے لاسٹ ایئر ہم نے اس کو بڑھا کر ریکارڈ 124 ارب پہ لے گئے تھے. اس سال اپنے اس 124 ارب کو ہم انشاءاللہ ہم نے اس بجٹ میں بڑھا کر 158 ارب روپے کیا ہے، تاکہ کسی طرح کی بھی کوئی بھی کمی نہ ہو پولیس کے پاس سہولیات کے حوالے سے، ایکوپمنٹ کے حوالے سے، ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے. کیونکہ ہمارے لیے ان کی بھی جان و مال جو ہے وہ بڑا ہمارے لیے قیمتی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ویل ایکٹیوڈ ہوں. شہادت کا درجہ تو جس کو اللہ تعالیٰ نصیب کرتا ہے بہت بڑا درجہ ہے، اس کے تو درجات اور اس کے جو انعامات ہیں اللہ تعالیٰ اس جہان میں دے گا. لیکن جب کوئی شہید ہو جائے تو اس کی جو فیملی کے اوپر گزرتا ہے وہ بھی ایک بہت بڑا سامنا ہوتا ہے ایک فیملی کے لیے. ہم نے اس کا بھی خیال رکھنا ہے. اس سال ہم نے جو ویلفیئر فنڈ ہے ہمارے شہداء کا، اس کے اندر 1 ارب روپیہ اپنے شہداء کی فیملیز پہ لگایا ہے، اور آگے جا کر انشاءاللہ مزید بھی ہم اس کو بڑھائیں گے. ہمارا جو کوٹا تھا بھرتی کا شہداء کے اوپر وہ 5% تھا ASI کا، اس کو ہم نے بڑھا کے 12% کیا، اور اب تک انشاءاللہ 281 ہمارے شہداء کے بچے ASI ڈائریکٹ بھرتی ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ اس کو مزید بھی بڑھائیں گے اور مزید بھرتی کریں گے. جیسے ابھی ایک بچی نے جس جذبے کے ساتھ ایک شہید کی بیٹی نے تقریر کی ہے، انشاءاللہ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جذبہ جو ہے ہماری پولیس پہ آئے، اور یہ پولیس میں بھرتی ہو کر اپنے ان والدین کا وہ جو مقصد ہے وہ مشن ہے وہ پورا کریں، اور ہم ان کو پورا موقع دیں. انشاءاللہ ہم نے مل کر یہ جنگ لڑنی ہے، ہم نے مل کر دشمن کا مقابلہ کرنا ہے. اور ایک بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. ہمیں ہمارے دین نے بھی یہ کہا، ہمیں ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہا. انہوں نے فرمایا کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. تو مہربانی کیا کریں، اگر کسی ایک کی کوتاہی کی وجہ سے، کسی ایک کی کسی کمی کی وجہ سے، اگر فورسز میں کسی وجہ سے آپ کی کوئی ناراضگی ہو جاتی ہے، آپ کا کوئی دل آزاری ہو جاتی ہے، تو ان پہ تنقید کرنے سے پہلے ان شہداء کی فیملیز کو اپنے سامنے ضرور رکھا کریں. ان شہداء کی فیملیز کا ضرور سوچا کریں کہ آپ بھی کوئی بھی ایسی بات جو ہے وہ ان فیملیز کے اوپر کیا گزرتی ہوگی ان کے اوپر جب ایسی کوئی بات سنتے ہوں گے. تو کسی اور کی سزا کسی اور کو دینے سے پہلے، چاہے وہ عملی سزا ہو چاہے وہ لفظی سزا ہو، تو مہربانی کر کے اپنی فورسز کا مورال ہائی کریں، ان کو سپورٹ کریں، ان کی فیملیز کو سپورٹ کریں. اور میں نے پہلے بھی اعلان کیا تھا پولیس دربار میں، پھر میں دوبارہ اس کی وضاحت سے دوبارہ بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی شہید کا فیملی کا کوئی بھی بندہ کسی سرکاری دفتر میں اگر جائے گا
تو یہ سرکاری دفاتر میں تمام اہلکاروں پر، افسران پر، وزیر اعلیٰ سے لے کر نیچے تک یہ لازم ہے کہ ان کو کھڑے ہو کے وہ ملیں گے اور کھڑے ہو کے ریسیو کریں گے۔ یہ جو آج ایپ کا افتتاح کیا گیا ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے یہ عظیم شہداء کے فیملیز کو جو مسئلہ آتا ہے اس کے لیے وہ جائیں اور دفتروں میں دھکے کھائیں یا کسی کا انتظار کریں، بلکہ اس ایپ کے ذریعے وہ رابطہ کر سکتے ہیں اور وہ رابطہ کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ہمارا یہ فرض ہے اور آپ کا یہ حق ہے کہ آپ کی گھر کی دہلیز پہ ہم انشاءاللہ حل کریں۔ میں آپ سے مزید وقت بھی گزارتا، لیکن میری ایک بیٹی ہے، میں نے جانا ہے، اور میں یہاں پہ آج کے حوالے سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے شہداء ہیں، تقریباً 2330 شہداء جو بتائے گئے ہیں، اور تقریباً ہمارے لگ بھگ 5000 کے قریب زخمی بھی ہیں، تو آج کے دن کے حوالے سے ان سب کے لیے میں 50,000 روپے فی فیملی اعلان کرتا ہوں، اور ساتھ میں آئی جی صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ فائنانس سے تو کیبنٹ سے اپروول اس کی ہو جائے گی، لیکن 14 اگست سے پہلے اس 14 اگست کے دن سے پہلے یہ جو 50,000 روپے ہیں ان سب کو پہنچ جانے چاہیے، تاکہ 14 اگست پہ ان پیسوں سے میری یہ خواہش ہے کہ اپنے گھر کے اوپر یہ پاکستان کا جھنڈا لگائیں، تاکہ ان کا جذبہ پاکستان کے لیے، اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے ایسے ہی برقرار رہے۔ مجھے بار بار ایک پرچی آ رہی ہے کہ خیبر ٹی وی کا ذکر بھی ضرور کر دو، تو خیبر ٹی وی ہمارا ٹی وی ہے، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ خیبر ٹی وی کو دیکھا کریں، کیونکہ خیبر ٹی وی بھی ہمارے اپنے پختونخوا کا ٹی وی ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ آخر میں اپنی پوری قوم کی طرف سے، اپنے اس پورے صوبے کی طرف سے، میں اپنی پولیس کے تمام شہداء کا، اپنی فورس کے تمام شہداء کا، اور کسی بھی طرح کے جتنے بھی شہداء ہیں جنہوں نے ان دا لائن آف ڈیوٹی ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، اس قوم کے لیے قربانی دی ہے، میں ان سب کا بحیثیت وزیر اعلیٰ ان سب کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شکریہ۔